السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا یجمع بین امرأتین ولو کانت احداہما رجلا لم یجز له ان یتزوج بالاخری۔ دیکھیے، محرمات کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے جمع بین المحارم جو ایک سبب ہے عورت کے نکاح کے حرام ہونے کے بارے میں، تو اس سبب کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آخر میں اس بارے میں یعنی عورتوں کو ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی دوسری عورت کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس ضابطے کو یاد رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جمع بین المحارم یعنی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کے حوالے سے بہت سارے جزیات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ دیکھیے، ضابطہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ جانبین سے جب مرد فرض کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری کو جو عورت ہے تو عورت ہی ہے، تو ایک کو مرد فرض کیا جائے تو اس کا نکاح اس عورت سے کیا حرام ہے۔ اسی طرح دوسری کو بھی اگر مرد فرض کیا جائے تو اس کا نکاح اس عورت کے ساتھ کیا حرام ہے، یعنی جانبین سے فرض کر کے دیکھا جائے۔ مثال کے طور پر پھوپھی ہے اور بھتیجی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم پھوپھی کو مرد فرض کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر بھتیجی کو ہم مرد فرض کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا نکاح پھوپھی کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی شخص اپنے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا۔ بس میں آ رہی؟ اچھا، تو کہتے ہیں ولا یجمع بین امرأتین لو کانت احداہما رجلا لم یجز له ان یتجوز بالاخری، اور جمع نہ کی جائے ایسی دو عورتوں کو نکاح میں لو کانت کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہوتی تو اس کے لیے ان میں سے اگر ایک مرد ہوتا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کرے کس سے، دوسری سے، لأن الجمع بینہما یفضی الی القطیعۃ والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع۔ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ ایسی دو عورتوں کے مابین قرابت داری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں صلہ رحمی کرنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں نا، اچھا اب اس کو دیکھ لیجئے، اگر ایسی دو عورتوں کو ہم نکاح میں جمع کریں گے تو یہ دونوں عورتیں کیا ہوں گی، ایک دوسری کی سوتن ہو جائے گی نا۔ سوتن کا رشتہ آپ کو پتہ ہے کتنا مضبوط اور گہرا اچھا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے نا، دونوں میں ظاہر سی بات ہے ٹھنی رہتی ہے، باتیں نہیں برداشت ہوتی ہے، صلہ رحمی کہاں سے کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرتے ہیں تو صلہ رحمی کا فقدان ہوگا جو واجب ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی محرمات عورتیں ہیں، جتنی بھی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں ایسی ہیں جو محرمہ للنکاح ہے، وہ محرمہ ہوئی اس لیے ہے کہ اس میں قطع رحمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ماں سے نکاح کرنا، بہن سے نکاح کرنا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر رشتہ دار بیٹی سے نکاح کرنا، یہ سب حرام کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، قطع رحمی ہو گیا، حالانکہ ان کے مابین کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی ضروری ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے، ضروری ہے، اور اس سے قطع رحمی ہوگی۔ کیوں؟ بیوی بنانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایک ذلت کے راہ پر قائم کرنا ہوگا۔ نیز بہت سارے گھرانے، بہت سارے میاں بیوی، اس کے تعلقات تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی ٹھنی رہتی ہے، بات برداشت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کا فقدان نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قرابت داریاں محرمہ للنکاح ہے، نکاح کو حرام کرنے والے، وہ حرام کرنے والی کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کا فقدان ہوگا، قطع رحم پایا جائے گا۔ حالانکہ میاں بیوی میں اکثر و بیشتر تعلقات اچھے ہی ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے اس طرح کے معاملات، جھگڑے فسادات کم ہوتے ہیں۔ سوتن میں تو اکثر و بیشتر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ان عورتوں سے، ان رشتہ داروں سے نکاح کرنا حرام ہے، کس لیے؟ قطع رحم کی وجہ سے، تو ان دونوں کو سوتن بنانا اور ایک کے نکاح میں ڈالنا، ظاہر سی بات ہے زیادہ کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا، قطع رحمی زیادہ پائی جائے گی، اس لیے وہ بھی حرام ہے۔ فرماتے لِأَنَّ الْجَمَعَ بَيْنَهُمَا، کیونکہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا یفضی الی القطیعۃ، مفضی ہے، سبب بنتا ہے کس کا؟ قطع رحمی کا۔ والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع، اور جو رشتہ داریاں محرمہ للنکاح، نکاح کو حرام کرنے والی ہیں، وہ حرام کرنے والی کیوں بنی ہے؟ قطع رحمی کی وجہ سے ہے۔ اچھا، وَلَوْ كَانَتِ الْمُحَرَّمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ تَحْرُمُ، اور اگر محرمیت ان دونوں کے درمیان رضاعت کی بنیاد پر ہو تو بھی حرام ہوگی، لما روینا من قبل، بس اب اس کے جو ہم نے اس سے پہلے روایت کی ہے کہ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، نسب سے جو رشتہ داریاں حرام ہے، وہی کہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ رضاعت کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس کے کچھ مستثنیات کا بیان کریں گے۔ اس کی مثال، جیسے مثال کے طور پر رضاعی بھائی بہن ہے، یعنی ایک عورت کا دو بچہ اور بچی نے کیا دودھ پیا ہے، دونوں رضاعی بھائی بہن ہو گئے، ان کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کرے تو اس کا دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح دوسرے کو اگر مرد فرض کرے تو اس کا پہلی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ رضاعی بہن سے نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ہاں، تو اس لیے دو رضاعی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کیا جائے عورت کو اور عورت کے اس شوہر کی بیٹی کو جو شوہر اس کا پہلے تھا، ٹھیک ہے بھائی، جو شوہر کیا تھا؟ پہلے تھا۔ مثال کے طور پر ہندہ ہے، ہندہ کا نکاح زید سے ہوا، کس سے ہوا؟ ہندہ کا نکاح پہلے ہاں زید سے ہوا۔ اچھا، اب یہ کہ زید کا ہندہ کا نکاح پہلا زید سے ہوا، اور زید کی ایک لڑکی پہلے سے تھی دوسری بیوی سے، ٹھیک ہے، زید کی ایک لڑکی کیا تھی؟ پہلے سے تھی دوسری بیوی سے۔ اب جو ہے بکر چاہتا ہے کہ ہندہ کو اور ہندہ کے شوہر کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرے، ٹھیک ہے، تو جمع کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں اس کی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جیسے ہندہ ہے، ہندہ نے نکاح کیا بکر سے، ٹھیک ہے، اور ہندہ نے نکاح کیا بکر سے۔ بکر ایسا شخص ہے کہ اس کی ایک پہلے سے لڑکی تھی، کیسے لڑکی تھی؟ پہلے بکر کی شادی ہوئی تھی پہلے کسی سے، نہیں سمجھا؟ تو زید کا شوہر کون ہے؟ بکر ہے، بکر کو ایک لڑکی پہلے سے ہے، اب ہندہ کا شوہر بکر ہے اور بکر کو ایک لڑکی پہلے سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ زید چاہتا ہے کہ میں ہندہ اور ہندہ کے شوہر کی بیٹی، ہندہ کا شوہر کون ہے؟ بکر کی بیٹی کو ہم نکاح میں جمع کریں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جمع کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لا قرابت بینہما ولا رضاعہ،
اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی نہ نسبی رشتہ داری ہے اور نہ ہی ردائی رشتہ داری ہے. ٹھیک ہے. وقال ظفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا يجوز، جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن ابنۃ الزوج، اس لیے کہ شوہر کی بیٹی کو لو قدرتها ذکرا، شوہر کی بیٹی کو اگر مذکر فرض کرے، لا يجوز له تزوج میں امرات ابی، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. نہیں سمجھا جی؟ ہندا کے شوہر کی بیٹی، بکر کی بیٹی کو اگر آپ نے مرد فرض کیا تو بکر کا بیٹا ہندا اس بیٹے کی کیا ہوگی؟ ماں مطلب اب ضروری نہیں کہ ماں ہو، باپ کی بیوی ہوگی نا، باپ کی بیوی ہوگی، بات میں آ رہی، باپ کی بیوی ہوگی. تب ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا اس کا حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اس لیے امام ظفر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے. اور ہم نے کہا، یعنی احناف میں سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وغیرہ نے کہا کہ نہیں، یہاں پر جو قاعدہ ہے نا صرف ایک طرف سے فرض کرنے کا نہیں، دونوں طرف سے فرض کرنے کا. اگر آپ نے شوہر کی بیٹی کو مذکر فرض کیا تو چلو ٹھیک ہے، اس کا نکاح اس کے ساتھ حلال نہیں ہے. لیکن اگر ہندا کو مذکر فرض کرتے ہیں، ہندا کو مذکر فرض کرتے ہیں اور اس کے شوہر کی بیٹی کو، بیٹی مؤنث ہے، تب ظاہر سی بات ہے کہ اس ہندا کے لیے اس کے شوہر کی، ہندا جس کو ہم نے مذکر فرض کیا ہے، اس کے لیے اس کے شوہر کی بیٹی کیا ہے؟ وہ اجنبیہ ہے، اس سے نکاح کرنا جائز ہے. بات میں آ رہی ہے جی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا قلنا امرأۃ الابی لو صورتها، اگر باپ کی بیوی کو اگر آپ مذکر فرض کریں، یعنی ہندا کو اگر مذکر فرض کریں، جازا لہو التزوج بہذی، تو اس کے لیے جائز ہوگا نکاح کرنا اس سے. کس سے؟ یعنی شوہر کی بیٹی سے. ٹھیک ہے. اچھا، وَالشَّرْطُ أَن يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِن كُلِّ جانب، اور شرط جو ہے دونوں ہی طرف سے تصور فرض کر رہا ہے. کیا ہے یہ جو قاعدہ ہے؟ یہ دونوں طرف سے فرض کرنے کا. اگر دونوں طرف سے فرض کرنے کے بعد ہر ایک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہی جہت سے حرام ہو جاتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ نکاح کرنا جائز نہیں، نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. لیکن اگر ایک طرف سے حرمت کا ثبوت ہوتا ہے، دوسری طرف سے نہیں، تو کیا ہوگا؟ جمع کرنا حلال ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اچھا، ومن زنا بامرأة حرمت علیہ امہا وبنتها، دیکھیں یہاں سے جو ہے مساہرت کے، حرمت مساہرت کا ایک سبب کیا ہے؟ حرمت بالمساہرت ہے. حرمت بالمساہرت کا کچھ اجمالی بیان تو پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اس کے کچھ جزیات جو ہے بیان فرما رہے ہیں. ومن زنا بامرأة حرمت علیہ امہا وبنتها، ٹھیک ہے، کہ جس نے کسی عورت سے زنا کی، اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. یعنی اصول و فروع کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کی تو اس عورت کی اصول، یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتے ہیں. اور اس کی فروع یعنی بیٹی، پوتی، نواسی، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا ہوتی ہے؟ نیچے تک سب کے سب حرام ہو جاتی ہے. حرمت یعنی مساہرت کا یہ حکم ہے. مساہرت کا کیا ہے؟ حکم ہے. مساہرت سسرالی رشتے کو کہتے ہیں. مساہرت کا مطلب ہوتا ہے سسر بننا یا داماد بننا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مساہرت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نکاح کے واسطے سے جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مساہرت کہلاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مساہرت کہلاتا ہے. یہاں پر سوال ہوا کہ چلو نکاح کیا تھا تو اس سے تو مساہرت کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کیا کسی سے تو کیا اس سے بھی مساہرت کا ثبوت ہوگا؟ تو اس بارے میں ہمارا اور امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی، یعنی اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ حرمت مساہرت کا ثبوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وقال شافعی، اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے کہ الزنا لا یوجب حرمت المساہرتی،
زنا حرمت مساہرت کو ثابت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ لأنہا نعمت، اس لیے کہ مساہرت داماد بننا، ٹھیک ہے، سسر بننا یا داماد بننا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت ہے. کیا ہے بھئی؟ یہ نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود جو ہے نا اس پر احسان کا ذکر کیا، کہا کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَہْرًا، بطور احسان کی ذکر کیا. جن نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ان میں سے کیا ہے؟ یہ سسرالی رشتہ بھی ہے. تو دیکھیں امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک نعمت ہے، اور یہ کہ حرام کام سے، محظور و ممنوع کام سے نعمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نعمت کے لیے اس کا راستہ بھی، اس کا سبب بھی اچھا ہونا چاہیے نا. وہ کیا؟ نکاح کا ہونا چاہیے. اس سے مسارت کا ثبوت کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک نعمت ہے مسارت، اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ دامادی رشتہ کیسے قائم ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ لا الزنا لا یوجب حرمت المساہرت، زنا حرمت مساہرت کو ثابت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ لأنہا نعمت، اس لیے کہ یہ نعمت ہے. فلا تنال بالمحظور، لہذا اس کا یہ محظور کام سے حاصل نہیں کیا جائے گا. ولنا، اور ہماری دلیل کہ ان الوطیہ سبب الجزئیت بواسطۃ الولد حتی یضاف الی کل واحد منہما کملا فیصیر اصولها وفروعها كاصول وفروع كذلك علی العکس. ٹھیک ہے، دیکھو ہماری دلیل کا خلاصہ یہی ہے کہ یہاں پر جو زنا کے ذریعے سے حرمت کا ثبوت ہو رہا ہے وہ وصف زنا کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، وصف زنا، زنا حرام ہے، مگر یہ کہ وطی تو اس کے ذریعے سے ہوئی نا، وطی اس کے ذریعے سے ہوئی، خواہ حلال ہو یا حرام ہو، لیکن وطی پائے گئی نا. اور وطی جو ہے نا جزئیت کا سبب ہوتا ہے ولد کے واسطے سے. یعنی مطلب ہے کہ جب کوئی کسی سے وطی کرتا ہے، وطی کر کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ پیدا ہوتے ہی، یعنی بچہ یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ جزئیت کا. یہ جزئیت ثابت کرتا ہے کس کے درمیان؟ بچہ اور باپ کے درمیان، بچے اور ماں کے درمیان، ماں اور باپ کے درمیان. نہیں سمجھا؟ ماں باپ کے درمیان بھی جزئیت کا ثبوت ہوتا نہیں، ایک دوسرے کا جز ہے. اور بچہ اور ماں اور بچہ اور باپ کیا وہ ایک دوسرے کا جز ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، تو وطی جو ہے سبب جزئیت ہے ولد کے واسطے سے، یہاں تک کہ سبب جزئیت ہے، یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پورا کا پورا جو ہے نا ماں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، باپ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے. ماں بھی کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. کیا بولتا ہے؟ کیا بولتی ہے؟ میرا بچہ ہے. اور باپ کیا بولتا ہے؟ میرا بیٹا. یہ نہیں کہتا ہے ادھوا میرا بیٹا، آدھا میرا بیٹا ہے آدھا اس کا، یہ نہیں کہتا ہے. کیا بولتا ہے؟ میرا بیٹا. باپ نے کبھی آدھا بولا؟ نہیں بولا نا. کیا بولا؟ جب بھی بولا بیٹا بیٹا. ماں بھی بیٹا بولتی ہے اور باپ بھی بیٹا بولتا ہے. کیا مطلب؟ ایک چیز ایک ہی کامل طور پر ایک ہی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی کی ہو سکتی ہے. جیسے ایک فیکٹری ہے، پوری فیکٹری میری بھی اور آپ کی بھی ہو پوری فیکٹری، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ حصہ آپ کا ہوگا، کچھ حصہ آپ کا ہوگا، اگرچہ بطور مشائی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر پورا کا پورا بیٹا جو ہے منسوب ہوتا ہے کس کی طرف؟ ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیٹے نے جزئیت کو ثابت کر دیا ہے پیدا ہو کر. ٹھیک ہے، اور جب ماں باپ دونوں ایک دوسرے کے جز ہوئے تو پورا کا پورا منسوب ہو سکتا ہے، گویا کہ وہ پورا مل کر کے شیء واحد کے منزل میں، شخص واحد کی منزل میں. نہیں سمجھا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ وطی سبب جزئیت ہے بواسطۃ الولد، ولد کے واسطے سے، حتی یضافہ، یہاں تک کہ ہر ایک کی طرف، ان میں سے ہر ایک کی طرف مکمل بچہ منسوب ہوتا ہے. فیصیر اصولها، جب جو سبب جزئیت ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جز بن کے، تو زنا کرنے سے بھی کیا ہو گیا؟ جز بن گئے. تو فیصیر اصولها وفروعها كاصول وفروع، تو عورت کے اصول و فروع مرد کے اصول و فروع کی طرح ہو گئے. وکذالک علی العکس، اسی طرح برعکس، یعنی مرد کے اصول و فروع عورت کے لیے عورت کے اپنے اصول و فروع کی طرح ہو گئے. جب اپنے ہی اصول و فروع کی طرح ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جس طرح اپنے اصول و فروع سے نکاح کرنا حرام ہے، ویسے یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ جس سے زنا کیا ہے، اس کے اصول و فروع سے نکاح کرنا حرام ہوگا. بات میں آ رہی؟ والاستمتاع بالجزء حرام الا فی موضع ضرورہ، اور استمتاع کرنا جز سے کیا حرام ہے؟ جب جز ہو گئے
جب عورت کے اصول و فروع مرد کے لیے جز ہو گئے تو اس کے اصول و فروع سے نکاح ہوگا نہیں ہوگا نا، تو مسارت کا ثبوت ہوا۔ الا فی موضع ضرورہ، اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ جب وطی کرنے کے ذریعے سے اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ بچہ کا پیدا ہونا، بچہ ٹھہرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امر مخفی ہے۔ جہاں پر امر مخفی ہوتا ہے نا، امر مخفی کسی چیز کی علت ہو تو وہاں پر علت کے قائم مقام سبب کو ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے ظاہری سبب کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جزئیت کی جو علت ہے وہ کون ہے؟ بچہ کا پیدا ہونا، بچہ، ٹھیک ہے، مگر ایک کہ یہ چونکہ امر مخفی ہے اس لیے وطی کو اس کے قائم مقام جو ظاہری سبب ہے اس کو اس کے قائم مقام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، جب وطی بچے کے واسطے سے، ولد کے واسطے سے یہ کیا ہے؟ جزئیت کو پیدا کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر میاں بیوی نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ایک بار وطی ہوئی اس کے بعد حرام ہو جانا چاہیے، جزئیت ثابت ہو گئی نا، نہیں سمجھا؟ نکاح ہوا، ایک بار وطی ہوئی، جزئیت کا ثبوت وطی کے ذریعے سے، کس کے مابین؟ میاں بیوی کے درمیان جزئیت کا ثبوت، اور جز سے استمتاع حرام ہے، تو کیا ہو جانا چاہیے؟ پہلے ہی ایک وطی کے بعد عورت کو حرام ہو جانا چاہیے۔ اسی کا جواب دیا کہ الا فی موضع ضرورہ، مگر ضرورت کے مقام پر، ٹھیک ہے، وہی الموتوع، اور وہ کیا موتوع ہے، یعنی مطلب کیا ہوگا کہ اگر اس طرح ہم ہر جگہ قائم کر دیں، اس کو عام حکم رکھ دیا جائے تو انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ تناسل و توالد کا جو سلسلہ ہے یہ منقطع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، اور نظام درہم برہم ہو جائیں گا۔ اس لیے ضرورت ہے یہاں پر کہ جزئیت ہونے کے باوجود بھی کیا کیا جائے؟ وطی کو حلال قرار دیا جائے۔ والوطی محرم من حیث انہ سبب الولد لا من حیث انہ زنا، یہاں سے امام شافعی علیہ رحمہ کا جواب دیا کہ بھئی زنا موجب حرمت مساہرت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ نعمت ہے مساہرت، لہذا محظوظ سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ بھئی وطی محرم ہے اس حیثیت سے کہ وہ سبب ولد ہے، محرم نکاح ہے، ٹھیک ہے، حرمت مساہرت کو ثابت کرنے والی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وطی سبب ولد ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ زنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کئی جہتیں ہو گئی، وہ ایک جہت سے بری ہے، اس جہت سے جو ہے نا ہم نے کیا کیا اس کو اس جہت سے ہم اس کو حرمت کو ثابت نہیں کر رہے، مساہرت کی نعمت کو حاصل نہیں کر رہے، بلکہ مساہرت کی نعمت کو ہم کس جہت سے حاصل کر رہے ہیں؟ اس جہت سے کہ وہ کیا ہے جی، اس وجہ سے کہ وہ سبب ولد ہے، اور ولد نعمت ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اچھا ہے، یہ بھی کیا ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ولد نعمت ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے نعمت ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے نعمت کا حصول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ اس سے نعمت کا حصول نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ